السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینے میں اسلام کے پھیلنے کا سبب حج بیت اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بائیکاٹ کے اختتام کے بعد سے سابق کی طرح تسلسل کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ مکے والوں نے کئی طرح سے کوششیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روک دیا جائے، حتیٰ کہ جس وقت حج کا مہینہ، حج کا موسم آتا تھا، باقاعدہ کفار مکہ باہر سے آنے والے تمام راستوں پر اپنے لوگوں کو کھڑا کرتے تھے اور ان سے اس بات کی تلقین کرتے کہ ہر آنے والے کو یہ بتایا جائے کہ اس شہر میں محمد نامی ایک نوجوان ہے، آپ ان سے ملاقات نہ کریں، ان کی باتیں نہ سنیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ جادوگر ہیں اور اس کا جادو ایسا اثر کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، باپ اپنے بچوں سے جدا ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ طریقہ کفار مکہ اپنایا کرتے تھے حج کے موسم میں، اس لیے کہ شہر کے تمام لوگوں کو تو پتہ تھا کہ محمد کون ہے، لیکن باہر سے آنے والوں کو نہیں پتہ تھا، تو باہر سے آنے والوں کو اس طرح سے اطلاع دی جاتی تھی۔ لیکن کبھی کبھار انہی میں سے کوئی نہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر بیٹھتا، امتحان لینے کے لیے، علاج کرنے کے لیے، یا پھر آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا ہے، کون سی باتیں ہیں ان کے پاس۔ ہم اتنے ہوشیار ہیں، اتنے باکمال ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں، قوم کے اتنے بڑے رہنما رہبر ہیں، ہم کیسے ایک آدمی کی باتوں کو سن کر گمراہ ہو جائیں گے؟ کیسے اس کے جادو کا اثر ہمارے اوپر ہو جائے گا؟ تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس قریب میں آتا اور آپ کی بات سنتا، جیسے ہی سنتا اسلام قبول کر لیتا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے آنے والے قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس قافلے میں جا کر آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ 6 لوگوں کا وہ قافلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب اسلام کی بات، نبوت کی بات سنی تو انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ میں یہود ایک زمانے سے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس نبی کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ مل کر تم سب پر حملہ کریں گے، اس کے ذریعے اس کے ساتھ رہ کر ہم تم سے جنگ کریں گے اور جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم غالب آ جائیں گے۔
مدینے والوں سے یہودی اس طرح کہتے تھے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کیوں نہ یہ نبی وہی نبی ہو جس کا استعمال کر کے یہودی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، قبل اس کے کہ اس نبی کے بارے میں ان تک بات پہنچے ہم ہی اسلام لے آتے ہیں، ہم ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں، ہم ہی اس نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں اس پر غلبہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہوگا اسے غلبہ ملے گا۔ تو اس طرح سے تقریباً 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے اور وہاں جا کر لوگوں میں اس دعوت کو عام کریں گے۔ تقریباً نبوت کے 11ویں سال کا یہ واقعہ ہے۔ 11ویں سال میں یہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب آئندہ سال حج کا شروع ہوتا ہے، یعنی نبوت کا 12واں سال، تو اس وقت تک مدینہ سے آنے والے قافلے کے افراد کی تعداد تھی مکمل 12۔ 12ویں نبوت میں مدینہ میں 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک تو 6 یہ لوگ تھے جو یہاں سے اسلام قبول کر کے گئے تھے، اور ان 6 لوگوں نے باقاعدہ اور 6 لوگوں پر محنتیں کی، تو اس طرح سے یہ 6 اور وہ 6 مکمل ایک سال میں تعداد 12 ہو گئی، اور یہ بڑی کامیابی تھی۔ یہ 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خاص طور پر حاضر ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، حج بھی کرنا ہے اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ تو سابقہ اسلام قبول کرنے والے افراد بھی تھے، اور جو نئے مسلمان بنے تھے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی جگہ پر جو تنگ جگہ ہے، جہاں پر عام طور پر لوگ وہاں سے گزرتے نہیں ہیں، وہ جگہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ملاقاتیں بھی خفیہ ہوا کرتی تھیں، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مدینے کے فنا افراد مکہ شہر کے محمد سے ملاقات کر رہے ہیں تو کفار مکہ انہیں بھی تکلیف دیں گے۔ اسی لیے ان لوگوں نے عقبہ کا انتخاب کیا۔ عقبہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کو جو پہاڑ کے دامن میں تنگ جگہ ہو۔ جس وقت ہم مینا کی وادی میں کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو پہلا جمرہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا چھوڑتے ہیں، اور تیسرے والے جمرہ کو ہم کنکری مارتے ہیں۔ یہ تیسرے والا جو جمرہ ہے اس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ، اس کا نام جمرہ عقبہ ہے۔ عقبہ کہتے ہیں تنگ جگہ کو۔ زمانے قدیم میں اس جگہ پر چھوٹی سی تنگ جگہ تھی، اسی تنگ جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو راستہ تھا وہ پہلے تنگ ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہاں سے کنکری مار کے ہم جب مکہ کی طرف جاتے ہیں تو باقاعدہ بڑے بڑے راستے بنا دیے گئے ہیں پہاڑوں کو تراش کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملنے والا جو قافلہ تھا، ان 12 لوگوں میں 10 خزرج قبیلے کے تھے اور 2 اوس قبیلے کے تھے۔ مدینہ میں 2 قبیلے ہوا کرتے تھے، خزرج اور اوس، اور بقیہ یہودی ہوتے تھے جو مدینہ کے اطراف میں الگ الگ علاقوں میں آباد تھے۔ اوس اور خزرج میں سے 10 خزرجی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور 2 اوس کے لوگوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملاقات کرتے ہیں
تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند باتوں کی بیعت لی۔ آپ نے فرمایا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے اس بات پر بیعت کر لو، عہد کر لو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کا قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم کسی پاک دامن پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، ولا تعصونی فی معروف، ہر اچھے کام میں یا کسی اچھے کام میں تم میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ چھ باتوں کی آپ نے ان سے بیعت لی۔ ابتدا کی توحید سے، پہلی بیعت کی جو پہلی شرط تھی وہ تھی توحید۔ درمیان میں 4 باتیں یہ حقوق العباد سے متعلق تھیں۔ چوری نہیں کرنا ہے، مال کی حفاظت، زنا نہیں کرنا ہے، عزت کی حفاظت، اور قتل نہیں کرنا ہے اپنی اولاد کا، جان کی حفاظت، اور کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا ہے، انسانی عزت کی حفاظت، حسب و نسب کی حفاظت۔ یعنی اس طرح سے جان، مال اور عزت، ان 3 چیزوں کی حفاظت کا ان سے معاہدہ کیا، ان سے بیعت لی، اور اس سے پہلے توحید کی بیعت لی، اور آخری شق میں آپ نے کہا ولا تعصونی فی معروف، کسی خیر کے کام میں میری نافرمانی نہ کرنا، اتباع سنت، توحید اور اتباع سنت۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 6 باتوں کی بیعت لی تھی۔ یہ بیعت بعض مرتبہ ہمارے پاس جب بیعت کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ بیعت کے نام سے گمراہ کرتے ہیں۔ نبی نے بیعت لیا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، اس لیے یہ فلاں میرا بیعتی ہے، یہ میرا بیعتی ہے، میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ ایک صوفی دوسرا صوفی پیدا کرتا ہے، دوسرا تیسرا پیدا کرتا ہے، اور اس طرح سے دنیا میں کئی صوفی پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیعت ہے، ہم نے فلاں صوفی سے بیعت کیا ہے، ہمارے پیر فلاں، ہمارے مرشد فلاں۔ کون سے کام پر بیعت کیا ہے؟ تم ہماری بات مانو گے، تم ہماری درگاہ کی حفاظت کرو گے، تم ہمارے بدعت و خرافات کو آگے بڑھاؤ گے، ہمارے رسم و رواج کو تم اس کا چلن چلاتے رہو گے، ہمارے پیر قدموں کو چومو گے، پھولوں کے ہار پہنو گے، درگاہوں کا طواف کرو گے، یہ جو قبر والے ہیں ان قبر والوں سے فیض حاصل کرو گے، ان سے اولاد مانگو گے، ان سے دعائیں کرو گے، ان سے مدد مانگو گے۔ بیعت کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے صحابہ سے بیعت کیا تھا، بیعت کرنا سنت ہے، ہم بھی بیعت کر رہے ہیں۔ نبی نے صحابہ سے توحید پر بیعت کیا تھا، اور یہ صوفی چاہے وہ اس میں علماء ہوں غیر علماء ہوں، سب کے سب شرک پر بیعت کرتے ہیں، بدعت و خرافات پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ جتنی بھی جماعتوں میں آج بیعت نظر آتی ہیں، کوئی بھی جماعت ہو ہندوستان کی، تمام جماعتوں میں بیعت شرک پر ہے، بدعت و خرافات پر ہے، رسم و رواج پر ہے، عقید توحید کے خلاف ہیں۔ اس لیے جتنے لوگ بیعت لیتے ہیں وہ توحید کی دعوت کے انتہائی کٹر دشمن ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی بڑی بڑی جماعتوں کا یہ حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بیعت، اتباع سنت کی بیعت، اور پھر درمیان میں مال، جان اور عزت کی حفاظت کی بیعت لیا تھا وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اس بیعت کا فائدہ کیا ہے؟
آپ نے کہا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ. یہ 6 باتیں ہیں، جس نے ان 6 باتوں پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. اور ان میں سے جس نے بھی کسی ایک شرک کی بھی خلاف ورزی کی اور پھر اسے دنیا میں سزا مل گئی اس کے اس غلطی کی، تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اب آخرت میں معاف کر دیا جائے گا. ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه. لیکن اگر اس نے ان 6 میں سے کوئی ایک غلطی کی، دنیا میں کوئی سزا نہیں ملی، تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ سزا دے چاہے تو معاف کر دے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس چیز پر بیعت کر لی، یہ معاہدہ کر لیا، وعدہ کر لیا کہ ہم یہ 6 چیزوں کی پابندی کریں گے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکیں گے، جس کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کریں گے. اب ایسی جگہ پر جہاں مسلمان شرک کرتے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں ملتی، ایسی جگہ پر جہاں مسلمان زنا کرتے ہیں انہیں اسلامی قوانین کے حساب سے قتل نہیں کیا جاتا، ایسی جگہ جہاں مسلمان چوری کرتا ہے اور قرآن کے اس قانون کے مطابق اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، ایسی جگہ جہاں پر مسلمان کسی دوسرے پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور اس پر کوڑے نہیں مارے جاتے، بچ جاتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں مسلمان کتنے جرائم میں ملوث ہیں، لیکن ان مسلمانوں پر کوئی اسلامی قانون نہیں ہے. چوری کر رہا ہے ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں، کسی کا قتل کرتا ہے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا. کتنے لوگوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور انہیں کوڑے نہیں مارے جاتے، بچ گئے. اس ملک میں اسلامی قانون نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان جو مجرم ہیں وہ سزاؤں سے محفوظ ہو گئے، تو وہ محفوظ نہیں ہیں. اگر کسی ملک میں سزائیں ملتی ہیں اسلامی قانون کے مطابق، نبی نے فرمایا تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، وآخرت میں وہ معاف ہو گیا. لیکن ہم جہاں جرم کر رہے ہیں یہ تمام جرائم کی سزائیں جمع ہو رہی ہیں، دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ملی، ان تمام کی سزائیں اب آخرت میں ہیں. اس طرح سے یہاں کے مسلمان زیادہ گھاٹے میں ہیں. اگر اسلامی قانون ہوتا تو کئی افراد جرائم سے محفوظ ہو جاتے. جرائم کی چھوٹ ہے، مجرمین کی آزادی ہے، سختی نہیں ہے، اس کی وجہ سے دیگر قوموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی مجرم بنتا چلا جا رہا ہے، اور جتنے جرائم دوسرے کرتے ہیں اتنے جرائم مسلمان بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے وہ صحابہ کی جماعت کو باقاعدہ اس چیز سے وعدہ لیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیغام تھا دنیا کے تمام ان لوگوں کے لیے جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا مسلمان ہیں، کہ انہیں ان چیزوں کی پابندی کرنا چاہیے. یہ معاہدہ سب کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان سے بیعت لی. حج کا موسم تھا، حج کا موسم ختم ہو گیا، واپس مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے. باقاعدہ انہیں کچھ تعلیمات دی گئی. اب یہ پہلے 6 تھے، اب 12 ہو گئے. باقاعدہ اب یہ 12 لوگوں نے مدینے میں جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کیا. اس طرح سے مدینہ منورہ اسلام کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین شہر ثابت ہوا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے اعتبار سے، اور آپ نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی حج کے ذریعے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حج کا موسم یہ عقید توحید کی دعوت کا بہت بڑا مرکز ہے۔ دنیا سے شرک اور کفر کرنے والے لوگ جب حج کرنے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں باقاعدہ عقید توحید کے داعی ہونا چاہیے جو ان کے دل سے شرک اور کفر نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں جو پیدا کیا ہے، علماء اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونکہ دنیا یہاں پر آنے والی ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ایک زمانے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کم سے کم 800 سال یا 1000 سال، کم سے کم 1000 سال مکہ شرک میں ملوث تھا۔ آج نبی کی زندگی کو گزرنے کو 1400 سال ہو رہے ہیں۔ ان 1400 سالوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے، مکہ مدینہ شرک کے بڑے مراکز تھے، اور یہاں شرک کافر نہیں کرتے تھے، یہاں شرک مسلمان کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کو وہاں پر بھیجا جن کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت، اور پھر ایک دوسرے شخص محمد بن سعود، ان کی مدد، ان دونوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال کے بعد پھر مکہ اور مدینہ کو توحید کا شہر بنا دیا۔ شرک، بدعت، خرافات، بت پرستی، قبر پرستی سے دونوں شہروں کو پاک کر دیا۔ اور آج مسلمان جب بھی وہاں پہنچتے ہیں انہیں صرف عقید توحید کی دعوت سنائی دیتی ہے، لیکن شرک کرنے والے، بدعت و خرافات میں مبتلا لوگ، مسلمان جو دنیا کے الگ الگ علاقوں سے حج کرنے جاتے ہیں، باقاعدہ وہاں جا کر اپنے تمام حجاج کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ آنے والوں کو یہ تاکید کرتے ہیں، دیکھو مدینہ کے علماء سے نہ ملنا، مکے کے علماء سے ملاقات نہ کرنا، یہ مکہ اور مدینہ یہ گمراہ لوگوں کا شہر ہے، یہاں کے دعات کے پاس نہ بیٹھنا، حج کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو یہاں کے علماء سے ملاقات کر کے ان سے نہ پوچھنا، اور منی میں، عرفات میں یہ اماموں کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا، نہ منی میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ عرفات کے مسجد نمیرہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ منی کے مسجد خیف میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اگر موقع ملے تو کعبے میں جب ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو بعد میں دہرا بھی لینا۔ کیوں؟ کہ یہ وہابی لوگ ہیں، یہ وہابی لوگ ہیں، یہ صوفیوں کے خلاف ہیں، باقاعدہ اس طرح سے منظم کام کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی ہار محسوس نہیں ہے کہ سب سے بڑا یہ سینٹر تبلیغی جماعت کا ہے۔ تبلیغی جماعت مکہ میں، مدینہ میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں ایسا جال بچھا دیتی ہے، جگہ جگہ خیموں میں جا کر باقاعدہ اپنے لوگوں کو وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ حج کا کوئی مسئلہ ہو یہ تبلیغ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھنا ان لوگوں سے نہ سوال کرنا، تم سے کوئی غلطی ہو ہم سے پوچھو، ان سے نہ پوچھو، کعبے کے اماموں سے نہ پوچھو، مسجد نبوی کے اماموں سے نہ پوچھو، حرم میں، کعبے میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فتوے دینے کے لیے، مفتیان، ان سے سوال نہ کرو، ہم لوگوں سے پوچھو۔ اپنی قوم کو باقاعدہ وہاں جا کر توحید سیکھنے سے سختی کے ساتھ روکا جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سال سے مسلمان حج کر رہے ہیں،
ہمارے اطراف میں کتنے ایسے حاجی ہیں جو حج کر کے آئے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار، یہاں آنے کے بعد پھر وہی۔ جب توحید کے مرکز میں گئے تھے، پھر وہاں سے یہاں آنے کے بعد پھر توحید کے مرکز کو برا کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب لے جایا جاتا ہے ان کی آنکھ، ان کے کان بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں باندھ دی جاتے ہیں، آنکھوں پر پٹی لگا دی جاتی ہے، کانوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ وہاں جا کے نہ کعبے کے امام کا خطبہ سننا ہے، نہ ان کے درس سننے ہیں، نہ علماء کے فتوے سننے ہیں، اور نہ ان لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں ہے۔ ان کی نماز وہ غلط نماز ہے، ان کی طرح آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ وہ رفع الیدین کریں گے، دیکھنا نہیں، وہ زور سے آمین بولیں گے، سننا نہیں، وہ مینا میں عرفات میں اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا، انہیں دیکھنا ہی نہیں، چلے جانا اپنے خیموں میں۔ یہ گمراہی پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے۔ باقاعدہ اپنی قوم کو نقصان اپنا ہی ہے، اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، مردوں کو، عورتوں کو توحید کی دعوت قبول کرنے سے سختی کے ساتھ وہاں روکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہاں جانے کے بعد لوگ مکے میں، مدینے میں عورتوں کو مسجد لے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ مکہ میں جب حاجی کے ساتھ میں عورتیں جاتی ہیں، عورتیں کہاں نماز پڑھتی ہیں؟ کعبے میں۔ مسجد نبی میں عورتوں کا انتظام ہے، لیکن جب یہی عورتیں، انہی عورتوں کے شوہر، انہی قوم کے علماء اور مفتیان جب ہندوستان پہنچتے ہیں تو اپنی عورتوں سے کہتے دیکھو مسجدوں میں نہ جانا نماز پڑھنے کے لیے، یہ فتنہ ہے۔ عورتوں کا مسجد میں جانا نماز پڑھنے کے لیے فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے مساجد کی تعمیر میں کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، مگر کہیں بھی عورتوں کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بولا تو یہ جاتا ہے کہ عورتیں گھر میں رہنا چاہیے، گھر کے اندر کا اور کمرہ، اس کے اندر کا کمرہ، اس میں نماز پڑھیں، مسجد نہ جائیں، مسجد میں فتنہ ہوتا ہے چونکہ مرد ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ مرد اور عورتیں بازو بازو کھڑی رہتی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کی آنکھ اور دل اور دماغ کو بند کرتا ہے تو کس طرح سے گمراہی کے دلدل میں پھنستا ہے۔ دیکھیے، نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں، عورتوں کو مسجد جانے سے روکتے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جماعت اپنی عورتوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ، ایک ملک سے دوسرے ملک 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے عورتوں کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں لے جا کر کسی اجنبی آدمی کے گھر میں 4 مہینے 40 دن ان کو رکھا جاتا ہے۔ 4 عورتیں 5 عورتیں 10 عورتیں کسی اجنبی انسان کے گھر میں رہتی ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں فتنہ ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم نہیں رہیں گے، نہ ان کا مرد رکھتا ہے، نہ ان کے علماء رکھتے ہیں، نہ وہ عورتیں خود رہتی ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں ایک دن بھی ایک نماز پڑھنے کے لیے نہیں رکیں گے، لیکن کسی شہر میں جا کر کسی اجنبی آدمی کے گھر میں 40 دن رکیں گے۔ یہ گمراہی کا عذاب ہے۔ اللہ کے دین سے، نبی کی سنت سے دوری کا یہ عذاب ہے۔ تو حج کے موسم میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح سے جال بچھا کر اپنی عوام کو عقیدہ توحید کی دعوت کو قبول کرنے، باقاعدہ قرآن کی تفسیر جو یہاں آپ نے دیکھا ہے، مدینہ میں جانے کے بعد قرآن کی تفسیر ہر حاجی کو دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ تفسیر نہ لینا، یہ قرآن کی تفسیر نہ لینا۔ اگر آپ کو کسی نے دے بھی دیا تو جس ہوٹل میں رہتے ہیں اسی ہوٹل میں چھوڑ کر ہندوستان چلے جانا۔ اس لیے جب بھی ان کی بلڈنگوں میں سے جب حاجی نکلتے ہیں تو ان کے کمروں میں ہزاروں قرآن پڑا رہتا ہے، قرآن چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام، یہ مدینہ مکہ میں اترنے والا قرآن، اس کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم نظام الدین کے تابع ہیں، مکہ مدینہ کے ہم تابع نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موسم، حج کا موقع ایسا
بہترین طریقے سے استعمال کیا کہ وہاں سے آپ نے عقید توحید کی دعوت دی، اور عقید توحید کو قبول کرنے والے اور مدینہ منورہ سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو اسلام کا دوسرا مرکز بنا دیا، اور پھر جہاں عقید توحید کا مرکز بنے گا وہاں توحید کا دائی امن اور سکون سے پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والے جنہوں نے عقید توحید کی دعوت کو قبول کیا تھا، یہ توحید کے دائی کو انہوں نے ہی پناہ دی، انہوں نے ہی ان کی مدد کی، انہوں نے ہی ان سے کہا کہ اپنا شہر چھوڑ دو اور ہمارے شہر میں آ جاؤ، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عقید توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے تمام کو روکے اور بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مکہ ہو، مدینہ ہو، ہندوستان ہو، دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں بھی ہم جائیں وہاں پر سب سے پہلی دعوت ہماری توحید کی دعوت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی دعوت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔